السلام علیکم۔ نصیب اور تقدیر، اب یہ جو جملے عام فہم ہے بالکل کہ بد نصیبی اور خوش نصیبی، اچھی تقدیر اور بری تقدیر، تو سب سے پہلے تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، نصیب اور تقدیر۔ اچھا، عموماً ہم لوگ اس کو ایک ہی معنوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا کہ بد نصیبی ہے اس کی یا خوش نصیبی اس شخص کی۔ بعض کہا جاتا ہے یہ تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی اللہ نے نصیب ہی ایسا لکھا ہے اس کا۔ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ پھر یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں نصیب کے حوالے سے، ٹھیک ہے، نصیب کا لفظ جو نکلا ہے وہ نصاب سے نکلا ہے، اور نصیب کے لفظی معنی بنتے ہیں حصے کے۔ تو میں آپ کو ایک آیت قرآن کی یہاں حوالہ اس کے دیتا ہوں، اور باقی بہتر یہ ہے کہ آپ سورہ نساء میں چلے جائیں، اور وہاں جو ترکے کا معاملہ دیا ہوا ہے اس میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا کہ حصے کی بات ہوئی ہوگی، وہاں لفظ دیکھیے گا کیا آ رہا ہے، وہاں نصیب کا ہی لفظ آ رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہم نے گڈ مٹ کی ہوئی ہے، تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نصیب کے لیے ایک آیت نوٹ کر لیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اب یہاں کہا جاتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب یعنی حصہ ہے، مما کسبوا یعنی جو بھی انہوں نے اعمال کیے، جو بھی کسب کہتے ہیں کمائی کو، تو یا اعمال کی کمائی کی بات ہو رہی ہے۔ مما کسبوا یعنی جو بھی انہوں نے اپنے اعمال کمائے ہیں، واللہ سریع الحساب، تو اللہ جلد ان سے حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں آپ قرآن کھولیے، کسی کا بھی ترجمہ دیکھ لیں، آپ کو یہ لفظ یہی ملے گا نصیب، اور اس کا ترجمہ بھی یہی ملے گا۔ تو نصیب کا معاملہ تو ایسا ہے کہ حصہ، اب ہم غور کریں گے تو ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ یعنی ہمیں ایک معنی پتہ چل گیا نا نصیب کے، کہ نصیب کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ نے کسی کا حصہ مخصوص کر دیا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص، مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے، وہ موچی کا کام کر رہا ہے، اور وہ چپلیں سلائی کرتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو بھی وہی کام سکھا دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ موچی جتنا کما سکتا ہے وہ اتنا ہی کمائے گا، یعنی اس کے حصے میں وہی آئے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ اور اگر ایک شخص کاروباری ہے، چاہے وہ ٹھیلا لگاتا تھا، سبزی کا ٹھیلا، مثال ہے کہ سبزی کا ٹھیلا لگا رہا ہے، یا چھوٹا سا کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور محنت کر کے اس کو بڑھاتا ہے آگے، تو ظاہر ہے اس کا کاروبار جب پھلتا پھولتا ہے تو اس کا حصہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بد نصیب نہیں بنایا، یعنی برا حصہ کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اس معاملے میں ہم آزاد ہیں، اب یہ ہماری سوچ کے اوپر ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نصیب میں جتنا تھا اتنا مل گیا، یا جتنا نصیب میں لکھا ہوا اتنا ہی ملے گا، تو پہلی بات تو یہ کہ نصیب میں کچھ نہیں لکھا ہوا۔ نصیب کا جہاں نصاب اللہ تعالیٰ نے قرآن بتایا ہے، وہ نصاب ضرور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن اس نصاب پہ عمل ہم نے کرنا ہے، اس ترکے پہ ہم نے عمل کرنا ہے، قانون بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوانین بتائے ہیں قرآن کے اندر، تو جیسا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا، جس کو آپ ترجمے میں انگلش میں کہیں گے تو ایز یو سو سو شل یو ریپ، یا جیسی کرنی ویسی بھرنی، یا جو ہم کرتے ہیں وہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اسی طرح کاروبار میں بھی اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور سچے دل سے اگر ہم لگن کے ساتھ اس کاروبار کو کرتے ہیں، تو یقیناً کاروبار پھلتا پھولتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے نا۔ اگر ہم کاروبار میں بے ایمانی کریں، ٹھیک ہے، اور اپنا رویہ صحیح نہ رکھیں گاہکوں کے ساتھ، اور پھر بولیں جی اللہ نے ہمارے نصیب میں اتنا لکھا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ نصیب جو ہے وہ ہم خود بناتے ہیں اپنی محنت سے، اور اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے جب ہمارے کردار کے اندر ہم اچھے ہوں، عمل کے اندر ہم اچھے ہوں، اور محنت کرتے ہوں۔ تو رہی بات نصیب کی، تو نصیب کا تو معاملہ کلیئر ہو گیا۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں بد نصیبی اور خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ رہ گئی بات کہ کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو نہ پاتو لا دیتے ہیں، اور کسی کو
کشادہ کر دیتے کسی کے رزق کو. تو یہ وہی بات ہے کہ اس کے عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ہماری مشقتوں کو اور ہماری محنتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں ملتا ہے. اب آ جائیں جی دوسری بات یہ کہنا کہ جو ہم جو کہتے ہیں، جو خاص طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ نصیب اچھا کرے، تو ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ نصیب اچھا کرے. یعنی نصیب اچھا کرے سے مطلب اس کو اچھا حصہ مل جائے، بس یہی کہہ سکتے ہیں. جب اس کے معنی یہی ہیں تو اب کچھ اور تو نہیں ہو سکتا نا کہ نصیب کچھ اور چیز بن جائے ان کے کہنے پہ. تو اب فہم اس کا کچھ بھی لگا لیں. ہاں اگر ہم اس کے مفہوم لیتے، کوئی فہم اس کا کرتے ہم، یا ہم کہتے ہیں اصطلاحاً اس کے معنی یہ ہیں، تو اصطلاحاً بھی کہیں نہیں ملتا قرآن میں. جو اصطلاح کہہ لیں یا لفظی ترجمہ کہہ لیں، قرآن میں پورے قرآن کے اندر جو ہے اس کے معنی حصے کے لیے گئے ہیں. تو اس لیے کوئی اصطلاح بھی نہیں بنتی اس کی. جو معنی ہیں بس وہی معنی ہیں. ہاں اگر اصطلاح ہوتی تو چلو ہم اس پہ بات کرتے کہ اصطلاحاً یہ بات جو ہے نا کہی گئی ہے. تو یہ کہنا بد نصیبی اور خوش نصیبی، عموماً لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اس کا نصیب اچھا کرے، ہماری بیٹی کا اللہ نصیب اچھا کرے. تو بیٹی کو اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم دیں، اور اس کو زندگی کے معاملات سے سکھائیں کہ کس طرح سے لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا ہے، کس طرح سے، یعنی اپنا وہ عمل ایسا رکھے کہ لوگ اس کی طرف جھکیں، لوگ اس کی طرف راغب ہوں اور اس کی تعریف کریں. تو سب کچھ صحیح ہوگا، یعنی اس کا حصہ اس کو صحیح ملے گا پھر. تو یہ دعا کرنا کہ نصیب اچھا کرے، اس سے بہتر یہ ہے اس کی تربیت اچھی کر دیں. چلیں جی، نصیب کا معاملہ تو بہت آسان تھا. میں نے ایک ہی آیت اس لیے رکھی کہ یہ لفظ قرآن میں جو ہے نا بھرا پڑا ہوا ہے. سورہ نساء کا مطالعہ کریں گے، اس میں لفظ آپ کو 7-8 دفعہ مل جائے گا، اور اس کے اندر پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اب آ جائیں تقدیر کے اوپر. اب یہ جو تقدیر کے بارے میں کہا جاتا ہے اچھی بری تقدیر، تو کیا مطلب اللہ نے کچھ تقدیر بری تقدیر بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو ایسا نہیں ہے. تقدیر کے جو صحیح معنی ہیں وہ قدر سے نکلا ہے. یعنی کہ اس کا روٹ نکالیں گے نا آپ، تو اس کا روٹ ہے قدر، قاف دال اور را، قدر. اب قدر کے جو 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی اس کے ہوتے ہیں پیمائش یا مقدار کے، اور دوسرے اختیار یا قدرت کہہ لیں آپ. تو قدرت کے معنی اختیار ہوتے ہیں. تو اگر قدرت کے معنوں میں اس لفظ کو دیکھا جائے تو قرآن میں کئی جگہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اچھا، قدرت اللہ نے آپ کو بھی دی ہے، یعنی ہمیں بھی اللہ نے اختیار دیا ہے سوچنے سمجھنے کا، فیصلہ کرنے کا، آگے بڑھنے کا، پیچھے رہ جانے کا. یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہی ہے. اچھے عمل اور برے عمل کا اللہ نے اختیار دیا ہے ہمیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت میں سے کچھ اختیار ہمیں بھی دیا ہے فیصلہ کرنے کا. ویسے وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا ہے کہ اس کے مطابق ہم عمل کریں. ہاں اب رہ گئی بات تقدیر کی کہ تقدیر ہے کیا. تو ایک طرف تو قدرت اس کے اختیار کے معنوں میں آیا قرآن میں، جس طرح میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو وہ جو قدیر یا قادر کے لفظ کے معنی اگر نکالیں گے نا آپ، تو اختیار کے ملیں گے آپ کو، قدرت کا. اچھا، قدرت کے صحیح معنی ہے ویسے قوت والا، تو طاقت کے. تو یعنی اس عمل کو کرنے کی طاقت ہم میں بھی اللہ نے کچھ طاقت دی ہے اچھے عمل کرنے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اگر اختیار کے سینس میں لے رہے ہیں تو ہمیں اچھے کام بھی کرنا چاہیے، اللہ نے اختیار دیا ہے. اب دوسرے معنی جو اس کے آتے ہیں میجرمنٹ کے، ٹھیک ہے، پیمائش کے، یا یہ کہہ لیں کہ مقدار کے. تو اس میں بہت کلیئر ہے قرآن میں یہ چیز. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اچھی بری تقدیر کہتے ہیں تو اچھی بری کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے سب کی ہی لیے اچھی ہی رکھی ہے. اب کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے، بالکل لکھا ہوا ہے جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز جو ہے ایک مقدار پہ پیدا کی ہے، اور یہ بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک مثال دیتا ہوں میں اس کے لیے. آپ کھول لیں سورہ عبس کی 19ویں آیت ہے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، یعنی ایک نطفے سے پیدا کیا اور تمہاری قدر تیار کی. اب قدر میجرمنٹ میں نے کہا نا، پیمائش. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میجرمنٹ کے حساب سے بنائی ہے. پوری کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے اپنی ایک ویلیو رکھتی ہے. مثال کے طور پہ کہ قیامت کب آئے گی،
اس کی کوئی ویلیو، کتنا عرصہ دنیا کو رہنا ہے یہ، تو اس کی قدر ہے کہ اتنا عرصہ چلنا ہے. یعنی زمین، پہاڑ، آسمان، یہ سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور ان کی ایک ایکسپائری ہے. جب وہ کمپلیٹ ہوگی تو قیامت آ جائے گی. اسی طرح سے یہاں کہا جا رہا ہے من نطفۃ خلقہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک بوند سے تمہیں پیدا کیا. فقط من نطفۃ خلقہ فقدرہ. اب یہ جو فقدرہ جو کہا گیا ہے، یعنی ہماری بھی ایک ایکسپائری ہے. بلکہ اس کو میں نے تو ابھی یہ آیت پڑھی ہے، جب آپ سورہ عبس پڑھیں گے نا تو اس کے آگے پڑھیے گا تو آگے آپ کو اور اچھے الفاظ ملیں گے. من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ. اب یہ لفظ جو ہے ثم اماتہ فاقبرہ، یہ بات کلیئر کر رہی ہے آپ کی میجرمنٹ کو، کہ یعنی جب وہ قدر پوری ہو جائے گی، یعنی ہماری ایکسپائری آ جائے گی، تو فاقبرہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبر میں ڈال دیں گے. تو اب یہ جو اس سے ثابت کیا ہوا کہ زندگی اور موت، ٹھیک ہے، موت تک کا جو وقت ہمارے پاس ہے وہ ہماری تقدیر ہے، ہماری قدر وہ ہے. تو اب جب اگر ہمارے کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں کل آپ کے سامنے آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا، یعنی یہ چیز میرے سے ہڈن ہے، چھپی ہوئی ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ، یہ اللہ کے پاس ہے لکھی ہوئی. اب باقی یہ کہنا کہ ہمارے عمل لکھے گئے ہیں تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ عمل جو لکھے جاتے ہیں وہ قرآن میں اس کا بھی عنوان موجود ہے پورا کا پورا. وہاں جو اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے ہماری جو کتاب بن رہی ہے، تو جو ہمارے بارے میں لکھا جا رہا ہے وہ صرف کتنا عرصہ جینا ہے وہ، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کی ایک پیمائش رکھی ہوئی ہے، اور اللہ نے کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کا حساب نہ لگائے. یہ ہے سورہ طلاق کی آیت ہے، آیت نمبر 3. اب یہاں کہا جا رہا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی مقدار جو ہے وہ مقرر کر دی ہے. یعنی اس کو اگر ویسے کہا جائے ترجمے کے حساب سے جو لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. یقیناً اللہ نے مقرر فرما رکھا ہے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، یعنی ہر چیز کی ایک، میں نے کہا نا ایکسپائری ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ہر چیز کی، دنیا میں ہر چیز. ویسے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو ایکسپائری کو سمجھنا بہت آسان ہے. آپ کھانے پینے کی کوئی شے لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایکسپائری دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب ایکسپائر تو نہیں ہو گئی ہے، یعنی اس کا یعنی یہ چیز جیسے انسان ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان نے بھی ایکسپائر ہونا ہے. بالکل طرح آپ ہر چیز کو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں. میڈیسن کہیں ایسا تو نہیں کہ نقصان دے گی مجھے کھانے کے بعد، یعنی وہ بھی مر گئی. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قدر کی، اور ہم بھی اسی فارمولے پہ چل رہے ہیں. دنیا میں ہم بھی اس فارمولے پہ چل رہے ہیں. ہم مثال طور پہ اگر کوئی مشین بھی آپ لیتے ہیں تو اس کا ڈیپریسیشن نکالتے ہیں آپ کہ جی اتنے عرصے کے بعد مجھے جو ہے نا اس کو بھلے میں کباڑ میں بیچ دوں گا اور دوسری لے لوں گا اور پیسے ملا کے اس کے اندر نہیں لے لوں گا. یعنی یہ چیز ہمارے ذہن میں بہت کلیئر ہے اچھے طریقے سے کہ تو اس لیے ہمیں سمجھنا بھی اس کو آسان ہے. قرآن اگر کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر چیز کی ایک مقدار رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ان کی بھی ایکسپائری ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جب اس کی ایکسپائری آئے گی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ مطلب جس کو قیامت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو قیامت کے دن یعنی جب آئے گی تو ساری چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی، یعنی ایکسپائر ہو جائیں گی. اسی طرح انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جیسے دوسری چیزوں کے لیے کہا گیا، اللہ نے کہا فرمایا نا کہ یہ ہر چیز کی ایک مقدار ہے، یعنی اس کی مقدار، اس کی مدت ہے، اس کی قدر ہے کہ کتنا عرصہ اس نے رہنا ہے. اب وہ چیزیں اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ہمیں نہیں پتہ، نہ ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کب تک رہے گی. اب یہ جو روایتیں جس طرح کی انہوں نے کہہ دیا ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو قیامت آئے گی، یہ سب جھوٹ باتیں. قیامت کے بارے میں بہت واضح ہے قرآن کے اندر کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اب اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے، کا مخاطب کے لیے نا، تو یسألونک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کی اس گھڑی کے بارے میں کہ کب آئے گی. فیما انت من ذکرہا الی ربک منتہا، یعنی کہہ دو ان کو کہ مجھے نہیں پتہ، یہ تو اللہ جانتا ہے کب آئے گی. اور اس کے باوجود ہم آج لے کے بیٹھے ہوئے قیاس کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. بڑے بڑے علماء لگے رہتے ہیں اس کے لیے اور یہ قیاس کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو قیامت آئے گی. یعنی
ان کو پہلے سے پتہ چل گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اب ظاہر ہے یہ بات اگر کہی جائے کہ ایسا ہوگا تو قیامت آئے گی، تو پھر کدھر گئی وہ لکھی ہوئی تقدیر؟ اور چیز اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب اگر اللہ کو پتہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی تو کوئی مہدی ویدی نہیں آیا، جب آئے گا تو آ جائے گی۔ پھر تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ابھی کہاں ہے قیامت؟ قیامت ابھی تو نہ مہدی ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ دابۃ الارض ہے، کوئی آیا نہیں ابھی تک۔ تو پھر تو اس کا مطلب ہے یعنی اللہ کے کلام سے دور کرنے کے لیے ساری من گھڑت باتیں بنائی گئی ہیں۔ تو اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ انسان کی بھی ایک ایکسپائری ہے، تو قرآن نے اس کو کہا من نطفۃ خلقہ، یعنی ہماری پیدائش جو ہے ایک قطرے سے ہوئی ہے، پانی کے بوند سے ہوئی ہے، فقدرہ، اور ہماری بھی ایک ایکسپائری ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، اور جب وہ ایکسپائری پوری ہو جائے گی تو ہمیں موت ملے گی اور قبر میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو تقدیر کے بارے میں جو ہم قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، اچھی بری، اور یہ سب اللہ پہ بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تقدیر کا معاملہ بہت کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں بتا دیا ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اس طرح یہاں بھی لکھی ہوئی ہے، تو اب اس کے اوپر قیاس آرائیاں کرنا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ یہ سورہ انعام کی 96، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ دیکھیں یہاں پورا لفظ ہے تقدیر، ذالک تقدیر تقدیر العزیز العلیم۔ ترجمہ اس کا میں جناگڑھی صاحب کا ترجمہ یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ وہ رات کی تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور سورج و چاند کو ماہ و سال کے حساب کے لیے بنایا، یعنی حساب کتاب لگانے کے لیے بنایا۔ یہ بہت غالب، خوب جاننے والا ہے، مقررہ کردہ اندازہ ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بنائی ہیں یہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے اندازہ لگانے کے لیے۔ یعنی ہم جو حساب کتاب لگاتے ہیں چاند سے، کہ جیسے ابھی ہم حساب لگائیں گے کہ ابھی رمضان آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدار بنائی ہے، اس سے ہم یہ حساب کتاب لگاتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہوا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یعنی کہ یہ ہے ذالک، یہ تقدیر، یعنی کہ اب یہاں بتایا جا رہا ہے یہ مقدار ہے، ٹھیک ہے، اور غالب ہے وہ خوب جاننے والا، یعنی اللہ غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اب یہ یہاں لفظ تقدیر بھی ہے اور وہاں ترجمہ بھی ہے قرآن کے اندر۔ تو بہرحال یہ اپنی طرف سے پیچ لڑنے سے بہتر ہے کہ قرآن کھولیں اور ان چیزوں کو سمجھیں، اور یہ ساری قیاس آرائیاں کرنا اور اس طرح کی باتیں پھیلانا کہ بھائی جو تقدیر میں تھا بس وہی ہوا، تو بھائی یہ اس حد تک تو صحیح ہے کہ اگر ایک شخص مر جاتا ہے تو بالکل صحیح ہے کہ تقدیر میں تھا، جتنی زندگی اس کی تھی وہ اپنی گزار چکا ہے۔ باقی یہ سب معاملات کے اندر یہ لکھا ہوا روزی ہماری لکھی ہوئی ہے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کے بارے میں اگر کہیں بات ہے تو مقدار اللہ تعالیٰ لکھی ہے، اس کا علم باقی کسی کو نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات اس کی، تو یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو کاہل ہوتے ہیں، سست اور کاہل ہوتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے، تو وہ اللہ پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ پہ بہتان ہے کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو یہ اللہ پہ بہتان ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا اس طرح کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے آپ کو، ایک طرف اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ماننا اور دوسری طرف اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو یا تو اقرار کر لیں کہ ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں، ہم بدترین مخلوق ہیں، یا تو یہ اقرار کر لیں۔ اور اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو افضل بنایا ہے جانوروں سے، میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں جانوروں سے، تو یا تو جانور ہے، جانور کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ نکلتا ہے جہاں مل گیا کھا لیا، نہیں ملا مثال طور پر کھوٹے سے کسی نے باندھ دیا، کھانا نہیں دیا تو اب وہ لاچار ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان تو ایسا نہیں ہے نا، انسان مشقت کر سکتا ہے، اللہ نے اختیار دیا آپ کو۔ تو یہ ساری باتیں کرنا اور خلاف قرآن بات کرنا، روایتوں سے، من گھڑت روایتوں سے باتیں، اور وہ پرانے قصے بزرگوں کے ہمارے، ان سے سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا کے اور سمجھنا کہ جی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو اس طرح کی باتیں یعنی خلاف قرآن کوئی بات ہو تو یہ یاد رکھیں قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے فقد افترا اسما عظیما، یہ بہتان ہے اللہ پہ، کہ اور جو بہتان لگاتا ہے اسما عظیما وہ بڑا گناہ گار ہے۔ بل جو مختصر میں سمجھا سکتا تھا قرآن سے چند آیتیں سامنے رکھ کر، ویسے سمجھنے والے کے لیے تو چند آیتیں کیا، ایک آیت بھی بہت ہوتی ہے، اور اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے اگر
پورے قرآن کی جتنی آیتیں بھی نکال دی جائے اس حوالے سے، تقریباً 130 آیتیں اس کے اوپر ہیں، 130 یا 138 آیتیں ہیں قرآن میں، اگر وہ ساری کی ساری بھی رکھ دی جائیں، جس کو نہیں سمجھنا ہوگا وہ اپنی روایتوں پہ اور وہ اپنے بزرگوں کے قصوں پہ چلے گا، مطلب اس کو اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ذہن بند ہوئے نا ان کے، تو یہ کہہ کے کہ جی قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن سے لگاؤ ہے، قرآن سے محبت ہے، اور آپ اس کو واقعی سچی کتاب مانتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو پھر تو آپ کو ایک آیت بھی کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ یہ کہیں گے بے شک اللہ نے کہہ دیا بس ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔